میں ترکی میں گیا ہوں, یتیم خانہ جو ترکی نے کھولا ہوا ہے, اس یتیم خانے میں ہزاروں بچے ہیں, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے. میں ان کی وہ لائیو کوریج کر رہا تھا مگر نیٹ نہیں چل رہا تھا. پھر میں نے جب اس کی ویڈیو ریکارڈ کی, میں نے کہا ریکارڈ کر کے نیٹ پہ اپلوڈ کیا. یہ تو سب سے بہترین ترکی کے دورے میں سب سے بہترین منظر تو یہی تھا, لیکن وہ ریکارڈنگ بھی نہیں ہوئی, پتہ نہیں کیا وہ ڈیلیٹ ہو گیا, وائرس آ گیا, کیا ہوا. تو وہ میں نے دیکھا ہزاروں بچے ہیں, مسلمان بچے, جن کا نہ باپ نہ ماں نہ بھائی نہ بہن نہ چچا نہ ماموں, بالکل لاوارث. اپنے بچوں کے کو دیکھ کے آدمی کو پتہ چلتا ہے کہ یار ماں باپ کتنی بڑی نعمت ہیں, رشتہ دار کتنی بڑی, کیسی محبت ملتی ہے بچوں کو باپ سے ماں سے, کیسے بادشاہوں کی طرح جیتے ہیں. ماں تھپڑ مارتی بھی ہے تو چپ بھی کون کراتا ہے؟ ماں ہی کراتی ہے. چپ بھی ماں ہی کرائے گی کہ زیادہ مار دیا میں نے. کتنی عزت کے ساتھ پروان چڑھتے ہیں. جس بیچارے بچوں کا نہ باپ ہو نہ ماں ہو, ادارے تھوڑی ان کو وہ محبت دیتے ہیں. اللہ طیب اردگان کی عمر میں برکت دے. ایسا وی آئی پی یتیم, وہ بیچارہ جو کر سکتا تھا اس نے کیا. لیکن دنیا کہاں ہے؟ چونکہ یہ مسلمانوں کے بچے ہیں بھائی, ظلم کس پہ ہو رہا ہے؟ مسلمانوں پہ. دنیا کیا ہے؟ خاموش, چپ بیٹھے ہوئے ہیں. چند یورپ کے کنٹریز نے پناہ دی ہے, مانتا ہوں میں, بہت محدود پیمانے پر, تو بلکہ ترکی کی دنیا مخالفت کر رہی ہے, کیوں اتنے لوگوں کو پناہ دے دی تم نے. ہزاروں بچے دیکھے. لیکن اللہ طیب اردگان کو کی زندگی میں برکت دے, ایسا یتیم خانہ بنایا ہے کہ آپ اپنا بحریہ ٹاؤن کو بھول جائیں گے. وہ سہولتیں دی ہیں اس نے کہ بھئی یہ میرے بچے ہیں, تو اتنی سہولتیں دی. تو میں تو سمجھتا ہوں اس کی بخشش کے لیے شاید یہ کام ہی کافی ہو جائے. ان کی تعلیم کا انتظام, علاج معالجے کا, ایسا وی آئی پی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے. اور ان میں بہت سارے بچے وہ ہیں جو بم دھماکوں کی گرج سن کے اپنے ماں باپ کی لاشیں دیکھ کے ذہنی توازن کھو چکے ہیں. ان کا نفسیاتی علاج بھی ہوتا ہے. میں نے کہا یار سینکڑوں بچے ایسے ہیں جو دھماکے ہوئے, دیکھو بچہ اپنے باپ کی لاش اپنی ماں کی لاش دیکھے گا اور پھر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی ان کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا نہیں ہے. وہ تو اٹھا کے لا رہے ہیں گاڑی میں بھر کے. ترکی کی گورنمنٹ جو کام کر رہی ہے, دنیا کوئی میڈیا کوریج بھی نہیں کر رہا کہ یار یہ کس کے بچے ہیں, یہ کیوں فٹ پاتھوں پہ پڑے ہوئے, ان کے ماں باپ کی لاشیں کیوں ہیں, کوئی دکھانے والا بھی نہیں ہے. تو وہ اٹھا کے لائے ان کو. تو بہت سے بچے دماغی توازن اس خوف اور وحشت کی وجہ سے دماغی توازن کھو چکے ہیں اپنا. وہ تصور کرو, اللہ نہ کرے کوئی بچہ تو ویسے ہی لاش دیکھ کے دماغی توازن کھو دیتا ہے. اپنے باپ یا ماں کو دیکھے گا چیتھڑے اڑے ہوئے, اور اپنے بھائی کو دیکھے گا اور کئی دنوں تک ایسے ہی پڑا رہے گا بھوکا, اس کی کیا حالت ہوگی. تو میں نے کہا ان کا علاج کیسے کرتے, کہتے ہیں ان کو ہنسایا جاتا ہے, ان کو خوشیاں, یعنی ڈاکٹر بٹھائے ہوئے ہیں جو ڈاکٹر کیا کرتے ہیں ان کو ذہنی طور پر کوشش کرتے ہیں کہ ان سے ہنسیں کھیلیں تاکہ یہ وہ اس غم کو بھول جائیں.